الف لام میم۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ اس کتاب کا اتارا جانا تمام جہانوں کے پروردگار کی طرف سے ہے۔ کیا یہ کہتے ہیں کہ اس محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے خود گھڑ لیا ہے؟ نہیں، بلکہ یہ حق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رب کی طرف سے ہے، تاکہ آپ اس قوم کو خبردار کریں جس کے پاس آپ سے پہلے کوئی خبردار کرنے والا نہیں آیا، شاید کہ وہ ہدایت پائیں۔ وہ اللہ ہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو اور ان ساری چیزوں کو جو ان کے درمیان ہیں 6 دنوں میں پیدا کیا، اور اس کے بعد عرش پر جلوہ فرما ہوا۔ اس کے سوا نہ تمہارا کوئی حامی و مددگار ہے اور نہ کوئی اس کے آگے سفارش کرنے والا۔ پھر کیا تم ہوش میں نہیں آؤ گے؟ وہ آسمان سے لے کر زمین تک ہر کام کی تدبیر کرتا ہے، پھر وہ کام ایک ایسے دن میں اس کی طرف چڑھ جاتا ہے جس کا اندازہ تمہاری گنتی کے 1000 سال کے برابر ہے۔ وہی ہے جو ہر چھپی اور ظاہری چیز کا جاننے والا ہے۔ وہ بہت زبردست ہے، نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ جس نے جو چیز بھی بنائی بہت خوبصورت انداز میں بنائی، اور اس نے انسان کی تخلیق کا آغاز گارے سے کیا، پھر ایک نچڑے ہوئے بے قدر پانی سے اس کی نسل چلائی، پھر اس کی نوک پلک درست کی اور اس کے اندر اپنی روح پھونک دی۔ اس نے تمہارے لیے کان، آنکھیں اور دل بنائے، تم لوگ بہت کم شکر ادا کرتے ہو۔ اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ جب ہم مٹی میں مل کر گم ہو چکے ہوں گے تو کیا ہم پھر نئے سرے سے پیدا کیے جائیں گے؟ اصل بات یہ ہے کہ یہ لوگ اپنے رب کی ملاقات کا انکار کرتے ہیں۔ ان سے کہو، موت کا وہ فرشتہ جو تم پر مقرر کیا گیا ہے وہ تمہاری جان قبض کرتا ہے، اور پھر تم اپنے رب کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ کاش تم وہ منظر دیکھ سکو جب یہ مجرم سر جھکائے اپنے رب کے حضور کھڑے ہوں گے۔ اس وقت یہ کہہ رہے ہوں گے کہ اے ہمارے رب، ہم نے خوب دیکھ لیا اور سن لیا، اب ہمیں واپس بھیج دے تاکہ ہم نیک عمل کریں، ہمیں اب یقین آ گیا ہے۔ جواب میں ارشاد ہوگا، اگر ہم چاہتے تو پہلے ہی ہر جان کو اس کی ہدایت دے دیتے، مگر میری وہ بات پوری ہو گئی جو میں نے کہی تھی کہ میں جہنم کو جنوں اور انسانوں سب سے بھر دوں گا۔ تو اب مزہ چکھو اس بات کا کہ تم نے اس دن کی ملاقات کو بھلا دیا، ہم نے بھی تم کو بلا دیا، اور اپنے کیے کی بدولت ہمیشہ کا عذاب چکھو۔ ہماری آیات پر ایمان رکھنے والے تو وہی لوگ ہیں کہ جب ان کے ذریعے انہیں نصیحت کی جاتی ہے تو وہ سجدے میں گر پڑتے ہیں اور اپنے پروردگار کی حمد کے ساتھ تسبیح کرتے ہیں، اور وہ تکبر نہیں کرتے۔ راتوں کو ان کی کمر بستروں سے الگ رہتی ہیں، اور وہ اپنے رب کو خوف اور امید کی کیفیت میں پکارتے رہتے ہیں، اور جو کچھ ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے ہماری رضا کے لیے خرچ کرتے ہیں۔ تو کسی کو خبر نہیں کہ ان لوگوں کے لیے ان کے اعمال کے بدلے میں آنکھوں کی کیا ٹھنڈک چھپا رکھی گئی ہے۔ بھلا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جو شخص مومن ہو وہ اس شخص کی طرح ہو جائے جو فاسق ہو؟ یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ جو لوگ ایمان لائے ہیں اور جنہوں نے نیک عمل کیے ہیں ان کا ٹھکانہ تو جنتوں کی قیام گاہیں ہیں، ان کے اعمال کے بدلے میں مہمان نوازی کے طور پر۔ اور جن لوگوں نے نافرمانی کی ان کا ٹھکانہ آگ ہے، جب کبھی وہ اس سے نکلنا چاہیں گے اسی میں واپس دھکیل دیے جائیں گے، اور ان سے کہا جائے گا
کہ اب اسی آگ کے عذاب کا مزہ چکھو جس کو تم جھٹلایا کرتے تھے۔ اس بڑے عذاب سے پہلے ہم اسی دنیا میں کسی نہ کسی چھوٹے عذاب کا مزہ انہیں چکھاتے رہیں گے، شاید کہ یہ باز آ جائیں۔ اور اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جسے اس کے رب کی آیات کے ذریعے نصیحت کی جائے اور وہ پھر ان سے منہ پھیر لے۔ ایسے مجرموں سے تو ہم انتقام لے کر رہیں گے۔ اس سے پہلے ہم موسیٰ کو کتاب دے چکے ہیں، لہٰذا اسی چیز کے ملنے پر تمہیں کوئی شک نہیں ہونا چاہیے۔ اس کتاب کو ہم نے بنی اسرائیل کے لیے ہدایت بنایا تھا، اور جب ان لوگوں نے صبر کیا تو ہم نے ان میں سے ایسے امام بنائے جو ہمارے حکم سے لوگوں کو ہدایت کرتے تھے اور وہ ہماری آیتوں پر یقین رکھتے تھے۔ یقیناً تیرا رب ہی قیامت کے روز ان باتوں کا فیصلہ کرے گا جن میں یہ بنی اسرائیل اختلاف کرتے تھے۔ اور کیا ان لوگوں کو ان تاریخی واقعات سے کوئی ہدایت نہیں ملی کہ ان سے پہلے کتنی قوموں کو ہم ہلاک کر چکے ہیں جن کے رہنے کی جگہوں میں آج یہ پھرتے ہیں؟ اس میں بڑی نشانیاں ہیں، کیا یہ سنتے نہیں ہیں؟ کیا یہ نہیں دیکھتے کہ ہم پانی کو بنجر زمین کی طرف بہا کر لے جاتے ہیں اور پھر اسی زمین سے وہ فصل اگاتے ہیں جس سے ان کے جانوروں کو بھی چارہ ملتا ہے اور یہ خود بھی کھاتے ہیں؟ کیا پھر بھی یہ نہیں دیکھتے؟ اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ کب ہوگا یہ فیصلہ اگر تم سچے ہو؟ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کہیے کہ فیصلے کے دن ان لوگوں کا ایمان لانا انہیں کچھ فائدہ نہیں دے گا جنہوں نے کفر کیا ہوگا، اور نہ ہی اس وقت انہیں کوئی مہلت دی جائے گی۔ انہیں ان کے حال پر چھوڑ دو اور انتظار کرو، یہ بھی انتظار ہی کر رہے ہیں۔